السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 7 انگلش چیپٹر 2 کریں گے جس کا نام ہے ہیلپنگ ہینڈس، مدد کرنے والے ہاتھ۔ A flood is an overflow of water that submerges land. سیلاب پانی کا بہاؤ ہے جو زمین کو زیر کر دیتا ہے۔ It is a temporary covering by water of land that is not normally covered by water. یہ زمین عارضی طور پر پانی سے ڈھک جاتی ہے جو عام طور پر پانی سے ڈھکی نہیں ہوتی۔ Flowing may result from the amount of water within a body of water, such as a river or lake, which overflows or breaks levees. سیلاب کی وجہ پانی کا بہاؤ ہے جس کے نتیجے میں جھیل اور دریا کے اندر کا پانی کناروں کو توڑ دیتا ہے۔ With the result that some of the water escapes its usual boundaries. اس وجہ سے کچھ پانی اپنی معمول کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ The children get ready to help. بچے مدد کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ Sir Razak is looking for volunteers who can do some work to help the flood affected people. مصطفیٰ سر رزاق رضاکاروں کی تلاش میں ہیں جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں۔ The school down the road is being used as a shelter for them. نیچے سڑک پر اسکول لوگوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ Would you like to help out? کیا آپ مدد کرنا پسند کرتے ہیں؟ asked Taha excitedly. تہا نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ Sir is a title but is used in our culture out of respect. سر ایک عنوان ہے لیکن ہماری ثقافت میں احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ Mr. Razak was their sports teacher. مسٹر رزاق ان کے کھیلوں کے استاد تھے۔ Sure, I would love to help in whatever way I can, replied Mustafa with a look of concern on his face. یقیناً میں پسند کروں گا جس بھی طرح سے مدد کر سکوں، مصطفیٰ نے پرتشویش چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ Great. See you tomorrow in the library during the recess. چھٹی کے دوران لائبریری میں کل ملتے ہیں۔ تہا run off in search of his sports teacher and Mustafa started making mental notes about what the flood victims would be needing. تہا اپنے اسپورٹس ٹیچر کی تلاش میں بھاگا اور مصطفیٰ نے دماغی نوٹ بنانا شروع کر دیا کہ سیلاب متاثرین کو کیا ضرورت ہوگی۔ But he need not have worried as he found out in the meeting the next day. لیکن اسے اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ 3 girls and 7 boys who had volunteered to help were briefed about the tasks that would be assigned to each one of them. 3 لڑکیاں اور 7 لڑکے جو مدد کرنے کے لیے راضی تھے، ان کو کاموں کے بارے میں بتایا گیا جو ان میں سے ہر ایک کو سونپے جائیں گے۔ It was decided that they would collect clothes or food from the school children and also go door to door in their respective neighborhoods to ask for help. فیصلہ کیا گیا کہ وہ اسکول کے بچوں سے کپڑے یا کھانا اکٹھا کریں گے اور گھر گھر محلوں میں مدد طلب کرنے کے لیے جائیں گے۔ One factor that had to be kept in mind was that under no circumstances were they going to accept cash or any other form of monetary aid. ایک عنصر جس کو ذہن میں رکھنا ضروری تھا وہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں نقد یا مدد کو قبول کریں گے۔ They wanted the whole process to be scrupulous. وہ چاہتے تھے کہ یہ سارا عمل ہوشیاری سے ہو۔ Once the leaflet was ready, they went to Sir Razak for his approval. ایک بار جب منصوبے کا پرچہ تیار ہوا تو وہ سر رزاق کے پاس ان کی منظوری کے لیے گئے۔ He examined it carefully. انہوں نے اسے غور سے دیکھا۔ After ensuring that a detailed list along with other important instructions were clearly stated on the leaflet. اس بات کو یقینی بنانے کے بعد کہ تفصیلی فہرست پر دیگر اہم ہدایات واضح طور پر درج ہیں۔
He told them that he would have 500 leaflets ready for distribution by the next morning. इसने बताया कि इसके पास 500 किताबचे होंगे जो अगली सुबह तक तकसीम के लिए तैयार होंगे. The children then told their teacher the strategy that they had devised for the collection. फिर बच्चों ने अपनी हिकमत अमली बताई जो इन्होंने जमा करने के लिए बनाई थी. Sir Razak was pleased to see their enthusiasm and told them that they would be visiting the camp as soon as they had collected all the necessary items in sufficient quantity. सर रज़ाक इनका जोशो खरोश देखकर खुश थे और बताया कि जैसे ही इन्होंने तमाम ज़रूरी अशिया को मुनासिब मिकदार में जमा कर लिया है वो कैंप का दौरा करेंगे. The children also said that they would check all the items carefully to make sure that not expired medicine or food items would be collected. बच्चों ने ये भी कहा कि वो तमाम अशिया को एहतियात से चेक करेंगे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मियाद ख़त्म होने वाली दवाएं या खाने पीने की अशिया इकट्ठी ना की जाएं. They would politely decline high heeled shoes and clothes not suitable for the people in the camp. वो नरमी से इनकार कर देंगे कि ऊंची एड़ी वाले जूते और कपड़े कैंप में लोगों के लिए मौजू नहीं हैं. Once they had collected a truckload of goods, they packed them in boxes. एक बार जब इन्होंने सामान का एक ट्रक जमा किया तो इन्होंने इन्हें डब्बों में बंद कर दिया. They made sure that each family would receive 2 adult suits, 2 suits for children, 4 pairs of socks, a blanket, a packet of rice, a packet of lentils, a sack of flour, a packet of tea leaves, a packet of powdered milk, a packet of sugar, 6 bottles of water, a tin of ghee, 2 boxes of mats and a flashlight. इन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि हर ख़ानदान को 2 बालिग सूट, बच्चों के लिए 2 सूट, 4 जोड़े मोज़े, 1 कंबल, चावल का 1 पैकेट, दाल का 1 पैकेट, आटे की बोरी, चाय का 1 पैकेट, पाउडर दूध का 1 पैकेट, चीनी का 1 पैकेट, पानी की 6 बोतलें, घी का 1 टिन, माचिस के 2 बॉक्स और टार्च तकसीम किए जाएंगे. They even put in a board game, a doll or a stuffed toy along with a story book, a notebook and some stationery items. यहाँ तक कि इन्होंने एक बोर्ड गेम, एक गुड़िया या एक रुई से भरा खिलौना और साथ ही एक स्टोरी बुक, एक नोटबुक और कुछ स्टेशनरी की अशिया भी सामान में डाल दी. They could not wait for the day when Sir Razak would take them to the camp. वो इस दिन का इंतज़ार नहीं कर सकते थे जब सर रज़ाक इन्हें कैंप में ले जाएंगे. तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज ताहा लुकिंग फॉर मुस्तफ़ा, जिसका आंसर है सर रज़ाक. द स्पोर्ट्स टीचर नीड सम वॉलंटियर्स who could go with him to help the flood affected victims. These victims were given refuge in a school down the road. Taha was looking for Mustafa to ask him if he was interested in becoming a volunteer. Question number 2 है why do you think Mustafa agreed to help? जिसका आंसर है Mustafa agreed to help as he was concerned for the flood victims. He wanted to help them in whatever way he could. Question number 3 है in your opinion why did the children not want to accept cash or high-heeled shoes for the flood victim? जिसका आंसर है in my opinion the children did not want to accept cash as handling money would be a great responsibility and they did not want to spend more time in going to buy things. High-heeled shoes were also unacceptable as they would be unsuitable for the people living in camps and moving around would be difficult.
اب اس کا پارٹ بی ہے فائنڈ ورڈس ان دا پیسج دیٹ ہیو دا سیم میننگ ایز دا ورڈس فریزز گیون بلو. یہاں پہ ہمیں کچھ ورڈس دیے گئے ہیں, ہم نے اس کے سیم جو ورڈس ہیں ان کے ساتھ لکھ دینے ہیں. گائیڈڈ مطلب رہنمائی کرنا, جس کا جو سیم ورڈ ہے بریفڈ, اس کا آنسر بریفڈ لی آ جائے گا. سیکنڈ, ریلیٹڈ ٹو منی یعنی منی سے ریلیٹڈ, جس کا آنسر ہے مانیٹری. تھرڈ, آنیسٹ مطلب ایماندار, جس کا آنسر ہے اسکرپلس. فورتھ, ٹو سے نو کسی کو نہ کہنا, جس کا آنسر ہے ڈکلائن یعنی منع کر دینا. تو اب ہم نے چیپٹر نمبر 2 کا فرسٹ پارٹ کمپلیٹ کر لیا ہے. تو آپ کو اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.